تین بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ ایک خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ روز جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس پر عمران خان صاحب نے آج اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ رد عمل ہے۔ اور دوسرا معاملہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ متحدہ رہنے کے بجائے بکھرنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ کچھ دن پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک آڈیو لیک آئی تھی جس میں مصطفیٰ کمال صاحب نے اعتراض کیا تھا۔ اس آڈیو لیک کے بعد اب ایم کیو ایم کے اندر بڑا ایک عجیب و غریب سا جو ماحول ہے وہ چل رہا ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی جو پارٹی ہے اس کی جو رابطہ کمیٹی اس کو تحلیل کر دی، یعنی انہیں شک ہے کہ رابطہ کمیٹی کے اندر جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ایک اور بھی ہے اور بڑی دکھ دینے والی ہے، وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے کہ اس ملک میں پاکستان کے محسنوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا، اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب نے آج کیونکہ صحافیوں سے جیل میں جو ملاقات ہوتی ہے، بات چیت وہاں پر رہتی ہے، آج بشرا بی بی کو بھی عدالت لے جایا گیا تھا، تو وہاں پر عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات پر کمیشن بننا چاہیے اور CCTV ویڈیوز نکالی جائیں، اور انہوں نے کہا کہ کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کی تائید کرتا ہوں، 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ گزشتہ روز پاکستان میں جتنے ویلاگر سے میڈیا کے اوپر سب یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو معاملات ہیں طے ہو رہے ہیں، اور جو لوگ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے ان انتخابات میں اگر رزلٹ کو من و عن مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کا جو بیانیہ وہ دفن ہو چکا۔ یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کو من و عن قبول کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ قوم نے اس بیانیے کو پک نہیں کیا اور وہ بیانیہ دفن ہو چکا، کیونکہ تحریک انصاف کو بہت زیادہ ووٹ ملے ہیں۔ تو پھر جو رد عمل تھا ISPR کی جانب سے کل جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ 9 مئی میں جتنے بھی لوگ ملوث تھے، ان کے سرپرست تھے، ان کو مشتعل کرنے والے تھے، ان کو سپورٹ کرنے والے تھے، جتنے بھی ہیں سب کا قانون اور آئین کے مطابق ان کو سزائیں ملیں گی۔ تو خان صاحب نے آج پھر جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر کا جو اعلامیہ ہے کانفرنس کا اس کی تائید کرتا ہوں، سزا ملنی چاہیے۔ اور انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ ہم فوج کے خلاف نہیں، نہ ہی تصادم چاہتے ہیں، اور ہماری پارٹی بھی فوج کے خلاف نہیں ہے۔ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، تو خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہماری مخصوص نشستیں چھین کر جمہوریت کی دھجیاں اڑائی ہیں، PTI کو مخصوص نشستیں نہ دے کر ہماری خواتین پر ظلم کیا گیا، الیکشن میں دھاندلی الیکشن کمیشن نے کی ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ وہ جو مخصوص نشستیں تھیں وہ ساری پارلیمنٹ میں جو موجود جماعتیں تھیں ان میں برابر تقسیم کر دی گئی ہیں، اور اس کے بعد اس وقت مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی جو گورنمنٹ ہے اس کو 2/3 اکثریت جو ہے وہ بھی حاصل ہو چکی ہے، یعنی اب وہ کوئی قانون سازی کریں تو اپوزیشن کے ساتھ ان کو اتنی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن میں دھاندلی کے خلاف پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جمہوریت میں پرامن احتجاج ہماری جماعت کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری سے کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا گیا، بتانا نہیں چاہتا۔ اب خان صاحب نے یہاں پر ایک اور گوگلی کھیل دی ہے۔ اچھا، IMF کو خط اسی لکھا کیونکہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں، ہمارا 70% پیسہ قرض اتارنے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اب لوگ سوال کر رہے ہیں، آپ تو یہ والی بات کر رہے تھے نا کہ پاکستان کو جو پیکیج ہے وہ نہ دیا جائے تو اس سے تو معیشت مزید خراب ہو سکتی تھی۔ تو اب عمران خان صاحب یہاں پر شاید تھوڑا سا ڈیفینسو لائن پہ جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں، یعنی جو انتخابات کے نتائج ہیں انہیں اگر ٹھیک طریقے سے نہیں مانا جاتا جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی۔ اور گزشتہ روز جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی اس میں وزیر اعظم پاکستان کی یہ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کے عزم کے مطابق 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹڑے میں لایا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ مسخ شدہ ابہام اور غلط معلومات پھیلانے کی
بدنیتی پر مبنی کوششیں بالکل بے سود ہیں جو صرف مذموم سیاسی مفادات کے حصول کے لیے منظم مہم کا حصہ ہیں تاکہ 9 مئی کی گھراؤنی سرگرمیوں پر پردہ ڈالا جا سکے۔ اچھا، یہ بات ساری اپنی جگہ پر یہاں تک موجود ہے، لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک بڑا خطرناک بیان دیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم آپ کے اس اعلامیے کو نہیں مانتے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب سندھ کے دورے پر وہاں پر انہوں نے کافی اشتعال انگیز گفتگو کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، احمد ولی خان خٹک ہوں، اور کیا کہتے ہیں اختر مینگل ہوں، اور جس طرح بھی ہماری قوم پرست جماعتوں کے اور مذہبی جماعتوں کے لوگ ہیں، سب بہت ہی اشتعال انگیز گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات میں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کراچی میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی تھی کہ انتخابات میں دھاندلی جس نے بھی کی ہے، بھلے اسٹیبلشمنٹ ہو، فوج ہو، بیوروکریسی ہو، الیکشن کمیشن ہو، جس نے بھی کیا، ان سب پر خدا کی لعنت ہو۔ تو باتیں یہاں تک پہنچ چکی ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ چیزیں جو ہیں سیٹ ہوئی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ کیا اس ساری صورتحال کے اندر مسلم لیگ نون کی جو اتحادی جماعتوں کی گورنمنٹ ہے چل پا رہی ہے نہیں پا رہی، وہ ایک الگ ایک ایشو ہے، لیکن اب جو گورنمنٹ کی سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی کے بعد متحدہ قومی موومنٹ، جس کے پاس 17 تو ان کی اپنی سیٹیں اور پھر مخصوص نشستیں ملا کے ان کے پاس غالباً کو 22-23 ہو گئی ہیں، تو اس ایم کیو ایم کی جو رابطہ کمیٹی ہے، جو سب سے ڈیسیژن میکنگ کمیٹی ہوتی ہے، اسے تحلیل کر دیا گیا ہے، اور سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو جو تحلیل کیا گیا وہ تحلیل اس طرح کیا گیا ہے کہ پہلے اجلاس بلایا گیا ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا، جس میں رابطہ کمیٹی کو تحلیل کیا گیا ہے، اور تحلیل کرنے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ دوسرے مرحلے میں تمام شعبے، صوبائی کمیٹیاں، زونز، ٹاؤنز اور یوسیز کی جو تنظیم نو کی جائے گی، اور خالد مقبول صدیقی نے مرکزی ایڈ ہاک کمیٹی بنا دی ہے جس کے کنوینر وہ خود ہوں گے۔ کمیٹی میں مصطفیٰ کمال ہیں، فاروق ستار ہیں، نسرین جلیل ہیں، انیس قائم خانی ہیں، کیف الورا اور رضوان بابر شامل ہیں۔ اچھا، جو اصل خبر آئی ہے اس کے اندر سے وہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں آپ کو علم ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک آڈیو لیک ہو گئی تھی، اور وہ انہوں نے گفتگو کر رہے تھے جو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ، اور وہ جو آڈیو لیک ہوئی تو وہاں سے اب پتہ چلا کہ بھائی اس کا مطلب ہے ہمارے اندر تو کوئی اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری جو آڈیوز ہیں ان کو لیک کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر کہا کہ نہیں بھائی، یہ رابطہ کمیٹی جو ہے نا، اب کسی ایک کو پن پوائنٹ تو کیا نہیں جا سکتا تھا، ہاں یار اس کو نکال دو، اس کو فارغ کر دو، کیونکہ پتہ نہیں تھا کون ہے، تو پوری کی پوری رابطہ کمیٹی تحلیل کر دی گئی۔ اب رابطہ کمیٹی تحلیل کی گئی ہے تو لازمی ہے جو کنوینر کمیٹی ایڈ ہاک کمیٹی جو بنائی گئی ہے تو اس میں لازمی بااعتماد لوگ ہی رکھے گئے ہیں۔ اب جو نئی رابطہ کمیٹی بنے گی تو وہ پھر مخلصین اور محبین پر مشتمل ہوگی۔ اچھا، مصطفیٰ کمال اس آڈیو میں جو بات کر رہے تھے نا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جیسے ہم نون لیگ کے پاس مذاکرات کے لیے پہنچے تو ایسا لگا کہ جیسے ہم بن بلائے آگے ہوں، اور جیسے کوئی دروازہ کھول کے اندر آ جائے تو آپ کہتے ہیں اچھا آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے مذاکرات پر اعتماد میں نہیں لیا، الٹا کہا کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے، اس لیے ایم کیو ایم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور مصطفیٰ کمال صاحب نے خود اس آڈیو کی تصدیق بھی کی کہ ہاں یہ واقعی ان کی اپنی آڈیو ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، لیکن آخر میں جس خبر کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے، اور ہمارے دوست آصف بشیر چودھری صاحب نے آج اس خبر کو رپورٹ کیا، اور وہ یہ ہے کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ٹرسٹ کو ذیلی دستاویزات کے ذریعے ہتھیانے اور فنڈ میں خرد برد کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈاکٹر قدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اور لیکن ان کی خواہش تھی کہ لاہور میں عوام کے لیے مفت علاج کا ایک اسپتال بنایا جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک بورڈ آف ٹرسٹ بنایا تھا، پھر بعض ممبران کو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ٹرسٹ سے نکال دیا تھا۔ تاہم ان کی وفات کے بعد ان افراد نے جنہیں نکال دیا گیا تھا جیل سازی کر کے ڈاکٹر قدیر خان کا نام ہی ٹرسٹ سے نکال دیا، اور ذیلی دستاویزات پر ٹرسٹ ڈیڈ بھی رجسٹر کرا لی۔ اور ڈاکٹر قدیر خان کی جو بیٹی ہیں 2 سال کی جدوجہد کے بعد بالآخر مبینہ جیل سازوں کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کریے۔ 2 سال تک ڈاکٹر قدیر خان کی بیٹی اس ملک کے لوگوں کے لیے مفت کا اسپتال بنانا چاہ رہے تھے، اپنے اس حق کے لیے کہ ان لوگوں کو مفت اسپتال بنا کے دینا، اس کے لیے لڑ رہی تھیں۔ تو جیو نیوز سے اس نے گفتگو کی اور کہا کہ ڈاکٹر دینا نام ہے قدیر خان صاحب کی بیٹی کا، کہ والد کے ٹرسٹ کو جیل سازوں سے بچانے کے لیے انہوں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن انہیں انصاف نہیں ملا،
اور الٹا مخالفین نے ان کی ذات پر کیچڑ بھی اچھالا۔ ڈاکٹر دینا خان کہتی ہیں کہ جیل سازی کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کے بعد انہیں امید ہے کہ عدالتیں فیصلہ اور انصاف کریں گی اور اپنے والد کا خواب جو ہے وہ اسے پورا دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو یہ ہمارے اس ملک کا حال ہے کہ جو بھی اس ملک کے ساتھ احسان کرتا ہے، ہم مسیحاؤں کے قاتل ہیں، جو اس ملک کے ساتھ احسان کرتا ہے ہم اس کی پگڑی اچھالتے ہیں، ہم اس کی ذات پہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس سے تو قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح نہ بچ سکی، قدیر خان کی بیٹی کیا بھیجتی ہے اس ملک میں۔ شرم آنی چاہیے۔ کاش ہمارے گریبان ہوتے اور ہماری آنکھیں ہوتی، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک سکتے اور دیکھتے کہ ہم کتنے غلیظ لوگ ہیں ان معاملات میں۔